باب ما جاء فی الوضوء من الریح، جب ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں سے نواقض وضو شروع ہو رہے کہ جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کو بیان کرے گا۔ تو اس باب میں جو ناقض وضو ہے وہ خروج ریح ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ لا وضوء الا من صوت او ریح، یہ دونوں کنایہ ہے نقض وضو کے یقین سے۔ جب وضو ہے، شک ہو کہ وضو ٹوٹ گئی یا نہیں، تو شک سے وہ وضو نہیں ٹوٹتی۔ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا، تو اس کا وضو بحال ہے۔ جب یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گئی تو پھر تجدید وضو کی ضرورت ہے۔ اب صوت اور ریح، کیونکہ ایک آدمی اگر بہرا ہے، کانوں سے آواز کو نہیں سن سکتا، جس کو اصم کہتے ہیں، یا جس کے قوت سامعہ کمزور ہے کہ وہ خوشبو بدبو کو محسوس نہیں کر سکتا، جس کو اخشم کہا جاتا ہے عربی میں، تو اب وہ بہرا ہے، آواز کو نہیں سن سکتا۔ اور دوسرا اخشم ہے کہ وہ بدبو کو محسوس نہیں کر سکتا، تو خروج ریح کے باوجود بھی کیا اس کا وضو باقی ہے؟ نہیں۔ تو یہ دونوں کنایہ ہے یقین سے، سمجھا؟ اگرچہ وہ آواز نہ سنے، بہرا ہے، اگرچہ وہ قوت سامعہ کی وجہ سے اس کو محسوس بدبو نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں سے سننے والا یا سونگنے والا کو یقین ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گئی۔ یہ کنایہ ہے یقین سے، خروج ریح، سماع صوت، یہ یقین پر یہ چیزیں دلالت کرتی۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے، نواقض وضو اور بھی ہے، صرف یہ دو نہیں، تو ان کو کیوں خاص کر کے ذکر کیا؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ میں بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ان دونوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دو کی تخصیص کی وجہ کہ مسجد کے اندر یہی پیش آتے، مسجد کے اندر بول و غائط تو کوئی نہیں کرتا، اس لیے ان دونوں کو تخصیص کیا، خاص کیا۔ تخصیص کا وجہ کہ یہ مسجد پر محمول، انتظار صلاۃ پر محمول ہے، کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں ہے، تو یہ دونوں حادثے پیش آ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بخاری شریف میں کہ لا یزال العبد فی الصلاۃ ما کان فی مصلی ینتظر الصلاۃ حتی یحدث،
نماز کی جگہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہے، سنت پڑھ کر کے انتظار میں ہے جماعت کب شروع ہوگی. تو اس انتظار میں اگر حدث پیش آئے گا تو یہی چیزیں ہیں کہ وہ بندہ نماز میں انتظار صلات میں نماز میں گویا کہ وہ شریک ہے، نماز پڑھ رہا ہے جب تک کہ حدث اس کو پیش نہ آئے. جب حدث پیش آ گیا پھر تو یہ انتظار صلات نماز شمار نہیں ہوگا. سمجھا؟ تم پہلے بار کہ اذان کے بعد مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کر کے بیٹھو، سمجھا نا، تحیت المسجد پڑھو، سنت پڑھو، تلاوت کرو جب جماعت شروع ہو. سمجھا گیا نا؟ تم ہمیشہ تکبیر اولیٰ کو نہیں پہنچ سکتے ہو، ہمیشہ تم لوگوں سے تکبیر اولیٰ چلی جاتی. سمجھا؟ بھائی کہ تم پہلے جاؤ تاکہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو. تم لوگوں کا تکبیر اولیٰ اور ہے، ہمارے تکبیر اولیٰ اور ہے. ہم تو الحمدللہ اپنے تکبیر اولیٰ پر شریک ہوتے ہیں. ہمارا تکبیر اولیٰ جدا ہے، مولوی ہے نا، تم تو طالب علم ہو، تمہارا تکبیر اولیٰ تم دیکھتے ہو ادھر بیٹھا ہوا ہے تکبیر اولیٰ، میں اپنے تکبیر اولیٰ پر پہنچ جاتا ہوں. ہمارا تکبیر اولیٰ جدا ہے، تمہیں نہیں بتائیں گے وہ ہمارے تکبیر اولیٰ علماء کا کیا ہے، تمہارا کیا ہے. سمجھا یا نہیں؟ ہاں، تم یہ نہ کہو کہ یہ ہمارا استاد ہے کبھی تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا کبھی بھی تکبیر اولیٰ سمجھانا ناغہ نہیں ہوا ہے. سمجھ میں گیا نا؟ تو وہ تمہیں نہیں بتاتا ہوں. سمجھ آ گیا نا؟ تو ترمذی میں وہ آئے گا، وہاں پھر بتاؤں گا. وہ کہ ترمذی شریف میں انشاءاللہ آئے گا تکبیر اولیٰ کا بات، پھر وہاں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا تکبیر اولیٰ کون سا ہے، ہمارے تکبیر اولیٰ کون سا ہے. ابھی نہیں بتاؤں گا، تم تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا گا. اچھا بھائی، سمجھا گیا یہاں تک؟ تو تخصیص کا یہ وجہ ہے، یہ اس پر تبلیغی حضرات جو ہے نا وہ تو تکبیر اولیٰ پر بہت پابندی کرتے ہیں نا. اس پر کسی زمانے میں یہاں بہت بحث چلا. ایک عالم ابھی وفات کا، اچھا عالم ہے، عالم بھی اچھا، تبلیغی تھا. تو میں نے کہا کہ ہمارا تکبیر اولیٰ جدا ہے تم لوگوں کی تکبیر. بہت یہ بات چڑھ گئی، مرکز تک، تبلیغی مرکز تک بات کی. میں نے کہا ہمارا تکبیر اولیٰ جدا ہے. وہ عالم تھا، آتے رہتے تھے یہاں، بہت اچھا بھی تھا. پھر میں نے ان کو کتاب دکھایا کہ یہ ہے ہمارے تکبیر. پھر وہ وہاں مرکز میں بھی پھر جا کر کے کہا کہ وہ صحیح کیسا ہے کہ تم علماء پر اعتراض کرتے ہو کہ علماء تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ سمجھا؟ لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ علماء کا تکبیر اولیٰ کون سا ہے. ہاں، اگر تم بھی کچھ دے دو فیس پھر تمہیں بھی ہم شریک کریں گے اپنے تکبیر اولیٰ بغیر فیس کے. نہیں انشاءاللہ وہاں ابھی نہیں بتاؤں. ادھر جب آئے گا تکبیر اولیٰ کا باس ترمذی میں کتاب الصلاۃ میں، پھر انشاءاللہ. سمجھا گیا یا نہیں؟ تو اب عالم کو یہ معلوم ہے یا عالم کو بھی معلوم نہیں، سستی سے کرتا ہے. ایک تو ہے کہ عالم کو معلوم ہے اس طرح کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں، ایسے سستی سے انتظار کرتا ہے، وہ بھی تمہارے طرح. تو اکثر کو معلوم نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ.
لیکن یہ ہم عوام کو نہیں بتاتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا تکبیر اولا میں، تمہیں بھی نہیں بتاتے، تم اپنے تکبیر اولا میں، اور تمہیں پرواہ ہے تکبیر اولا، 20 دفعہ تمہیں بتایا جائے تم بھی پرواہ نہیں کرے، سمجھا، تم بھی پرواہ نہیں کرے گے، تم صرف ایک ہفتہ تکبیر اولا پر تم اپنے تکبیر اولا میں شریک ہو جائے، پھر تمہیں بتائیں گے، ایک ہفتہ، سوال پیدا نہیں ہوتا، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن 5 نمازوں کا بھی آپ تکبیر اولا میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اچھا بھائی، سمجھا گیا یا نہیں؟ تو تخصیص کا یہ وجہ ہے کہ مسجد میں ایک نوافل سنن سے بیٹھ کر کے فرض کا انتظار کر لیتا ہے، تو اس میں یہی سمجھانا نقص پیش آتا ہے، اس کو خاص کیا، بیان کیا، وغیرہ اور نواقص بہت سے ہے، اس کو بھی بیان کرتا رہے گا۔ قال ابن مبارک اذا شک فی الحدث، حدث میں پہلے یہ وضو کیا ہے، اب شک آ گیا کہ حدث آیا یا نہیں، لا یجب علیہ الوضو، کیونکہ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا ہے، شک سے وضو نہیں ٹوٹے گی، حتی یستیقن استیقانا، ایسا اس کو یقین ہو کہ اب حدث پیش آیا، وضو ٹوٹ گئی، کہ یقدر ان یحلف علیہ، اتنا یقین ہو کہ اس پر قسم اٹھا سکے، اتنا یقین ہو تو پھر وہ سمجھانا منقوض شمار ہو۔ وقال اذا خرج من قبول المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي ویسا۔ قبول المرأة، عورت کے قبول سے ہوا نکلے، سمجھا نا؟ اچھا، اس میں حضرات شوافی کے نزدیک یہ ریح قبول عورت کا ناقض ہے، احناف کے اس میں اقوال ہیں، ایک قول ریح قبول ناقض ہے اور ریح ذکر ناقض نہیں، ریح فرج عورت کا وہ ناقض ہے، مرد کا جو ہے نا ذکر وہ ناقض نہیں، مگر شیخ سعدی کہتے ہیں مگر آن بادکان پیش بود کہ وضو ہم بجائے خیش بود، اسی کا ترجمہ کیا ہے شیخ سعدی، سے بھی شیخ سعدی ہے نا، سمجھ رہے ہو یا مول صاحب؟ ایک قول، دوسرا قول کہ دونوں ناقض نہیں، نہ ریح قبول ناقض ہے نہ ریح ذکر ناقض ہے، دونوں نہیں ہے۔ تیسرا قول مرأت مفضات، تو تیسرا قول مفضات جو ہے اس کا جو ہے نا ریح قبول ناقض ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کون سے راستے کا یہ ہوا ہے۔ بس ہے کہ آج مجھے امتحان لینے جانا ہے۔